سب سے بالا وعلا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے. پڑھیے سیدنا شفیعنا نبینا مولانا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو سنیوں کو تو مچل مچل کے درود پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ محبت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے غوث پاک کا یہی پیغام ہے، ہمارے خواجہ کا یہی پیغام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام ہے کہ جب بھی درود پاک کا معاملہ آ جائے، مصطفیٰ کی محفل سج جائے تو مصطفیٰ پہ مچل مچل کے درود پاک پڑھا کرو. اور سنی پڑھے کیوں نہ؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کے درود کو سنتا ہوں. بولیے، میں اہل محبت کے درود کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. میں اہل محبت کے درود کو سنتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ لیتے ہیں مدینے میں اور سرزمین جدہ میں ان کا غلام ان کی نام کا جلسہ سجاوے اور مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھے تو اتنی دور سے مصطفیٰ کیسے سنتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ سننے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سننے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے اور پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. سننے کے لیے قریب ہونا ضروری اس لیے کہ ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں. آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ کی آواز کو میں سن رہا ہوں. اور پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری. ابھی آپ نے مجھ کو دیکھ لیا، کل کہیں ملاقات ہو گئی یا کبھی بھی ملاقات ہو گئی تو آپ اگر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہچان لے تو کہیں گے مولانا میں آپ کو پہچانتا ہوں. پوچھوں گا کیسے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ میرے گاؤں میں بلال شریف کی محفل میں گئے تھے، آپ تقریر کر رہے تھے. پہچانتا اس لیے ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے. مصطفیٰ مدینے میں ہے. کیا مصطفیٰ مدینے میں لیٹ کر ہماری آواز کو سنتے ہیں؟ پیار سے بولیے، پیار سے بولیے. اور ہمیں پہچانتے بھی ہیں. میرے آقا کیسے سنتے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر بات ایسی ہی ہے، اگر ہماری آواز کو آپ سنتے ہیں تو یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے قریب ہیں؟ پیار سے بولیے سبحان اللہ. تو پھر دیوانہ اتنا کیوں کرتا ہے؟ جب حاجیوں کا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو عاشقوں کی آنکھیں برسنے لگتی ہے. کاش اللہ ہمیں بھی دولت دیتا، مصطفیٰ کے در انور پہ حاضری دیتا. کاش اللہ ہمیں بھی دولت دیتا، مصطفیٰ کے در دیوار کا بوسہ لیتا. عزیزان ملت اسلامیہ وہ دیوانہ وار کہتا ہوا نظر آتا ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام، اب ہمیں ہندوستان میں رہنے کا دل نہیں چاہتا،
اب ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا سر ہو اور اس غلام کا سر ہو، میری زبان سے نہیں اعلیٰ حضرت کی زبان سے سمجھو۔ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور جو تیری قدموں پہ قربان گیا، میرے بادشاہ جس ہم کو وہ بھی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدار گیا، رحمت کا قلمدار گیا۔ ماشاء اللہ، یہ نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر تو اور بولنے میں مزہ آتا ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے تو آپ سے مانگا نہیں دیا کیوں؟ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ قاری ایوب صاحب اللہ کہیں گے داؤد احمد فیضی آپ سے مانگا، آپ نے مانگا نہیں دیا، اس لیے کہ یہ لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہ لوگ مصطفیٰ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اور میں اگر آپ سے پوچھ دوں کہ مجھ کو آپ نے دیا کیوں؟ کمایا تھا بال بچوں کے لیے، کمایا تھا اپنے ماں باپ کے لیے، کمایا تھا بیوی کے لیے، مگر یہاں کیوں دے دیا؟ تو آپ کا کہنا ہوگا داؤد احمد فیضی سنیے، بے شک کمایا تھا بال بچوں کے لیے، کمایا تھا اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن ہم نے بھی علماء کی زبان میں سنا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھی جائے، تو یہ پیسہ دینا یا انعام دینا کسی دنیا دار کی سنت نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ کیسے بنتے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ لیتے ہیں مدینے میں اور آپ کا غلام زمین چندھا میں رہ کر کے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہماری آواز کو کیسے سنتے ہیں؟ اس لیے کہ سننے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، سننے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، دیکھنے پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ لیتے ہیں مدینے میں، آپ ہماری آواز کو کیسے سن لیتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ میں اہل محبت کی آواز کو سنتا ہوں، میں اہل محبت کے درود کو سنتا ہوں، میں اہل محبت کے پکار کو سنتا ہوں۔ دیوانہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہماری آواز کو کیسے سنتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ سے محبت کرنے والے صرف مدینہ تک محدود نہیں ہے، جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے آپ سے محبت کرنے والے بھی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اگر بغداد میں اسلام پہنچا ہے تو آپ سے محبت کرنے والے بغداد میں ہی بھی ہے، اگر ہندوستان اسلام آیا ہے تو آپ سے محبت کرنے والے ہندوستان میں بھی ہے، اگر اجمیر اسلام آیا ہے تو آپ سے
ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ اے لوگوں، مصطفیٰ پہ تم درود پاک پڑھتے ہو نا، کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ تم سے دور ہے؟ اگر چلے ہیں مدینے میں، لیکن یہ بات کے حاشیے پہ نوٹ کر لو، جس مصطفیٰ پہ تم درود پاک کرتے ہو وہ مصطفیٰ تم سے دور نہیں، بلکہ ان کی قربت کا عالم یہ ہے النبی کی اولاد بالمؤمنین من انفسہم، کہ وہ مصطفیٰ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ مصطفیٰ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ درود پاک پڑھیے تو ایک بات اور میں بتا دوں، درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ صلاۃ دائما سرمدا علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر درود پاک کی بات آئی ہے تو ایک فضیلت اور سن لیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر صلوات ورفعت لہ عشر درجات وحطت عنہ عشر خطیئات۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان، جب کوئی مجھ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا مسلمان، جب کوئی مجھ مصطفیٰ سے عقیدت رکھنے والا مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بلکہ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، کہ جب کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وحطت عنہ عشر خطیئات، جب کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے 10 گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پہ درود پاک پڑھو، کتنا فائدہ ملا؟ 30 فائدہ ملتا ہے نا، 30 فائدہ۔ آج مصطفیٰ پہ درود پڑھو تو چڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہو مصطفیٰ پہ درود؟ ارے مصطفیٰ کی عظمت پہچان لو تو تم سوو تو بھی درود پڑھنے لگو، بیٹھو تو درود پڑھنے لگو، اٹھو تو درود پڑھنے لگو، کھڑا ہو کے چاہو تو درود پڑھو، بیٹھنے لگو تو بھی درود پڑھنے لگو۔ عزیزان ملت اسلامیہ کو مصطفیٰ کی عظمت میں بتاؤں گا، لیکن پہلے 2-3 اشعار آپ سماعت کیجیے۔ سنا ہے سمرتی ہے، سنا ہے روز و شب قسمت مدینے میں، پیار سے بولیے نہیں ہو رہے نا، پیار سے بولیے نا۔ سمرتی ہے، سنا ہے روز و شب قسمت مدینے میں، تمنا ہے پہنچ جاؤں کسی صورت مدینے میں، تمنا ہے پہنچ جاؤں کسی صورت مدینے میں۔ اور پہلے اسٹیج کے حوالے سے میں جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، یقیناً ہر عاشق کی یہی تمنا ہوتی ہے، جس کے لیے میں نے اتنا مورچہ بنایا باندھا ہے، میں اس شعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سوچا ہے کہ خود کو دوں بازار خیمہ میں، یہ سوچا ہے کہ خود کو بیچ دوں بازار تیروں میں، غلاموں کی بھی ہوتی ہے بڑی قیمت مدینے میں، کی بھی ہوتی ہے بڑی قیمت مدینے میں، اور ترے آقا سے ہو کر راستہ جنت کو جاتا ہے، ترے آقا سے ہو کر راستہ جنت کو جاتا ہے۔
सरवरे जन्नत मदीने में आराम फरमा सरवरे जन्नत मदीने में। और एक मतला और एक शेर जल्दी से मुलाहिजा कीजिए, फिर मेरी गुफ्तगू का आगाज। कि मैं देखता क्यों हश्र के अदियार की तरफ, मैं देखता क्यों हश्र के अदियार की तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार की तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार की तरफ। और मैंने दुआ की हाथ से चेहरा छुपा लिया, मैंने दुआ की हाथ से चेहरा छुपा लिया। सरकार आ रहे थे गुनहगार की तरफ, आ रहे थे गुनहगार की तरफ। क्यों देखता मैं हश्र में अदियार की तरफ। बात सही है, कोई गैर की तरफ क्यों देखे, जिसका नबी ही हुस्न वाला हो, जिसका नबी ही हुस्न वाला हो, जिसके नबी का जमाले जहां आरा ही ऐसा हो, जिसके नबी का हुस्न ही ऐसा हो, जिसके नबी का हुस्न ही ऐसा हो कि जो भी देखे देखता रह जाए। क्यों देखता मैं हश्र में अदियार की तरफ। या रसूल अल्लाह आपका हुस्न ही ऐसा है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आपका जमाले जहां आरा ही ऐसा है। जिसने भी देखा देखता रहा, अपनों ने देखा देखता रहा, गैरों ने देखा देखता रहा, सिद्दीक़ अकबर ने देखा वो भी देखते रहे, फारूक आजम ने देखा वो भी देखते रहे, उस्मान गनी ने देखा देखते रहे, अली मुर्तज़ा ने देखा देखते रहे, हजरत तलहा ने देखा देखते रहे, हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने देखा देखते रहे, हजरत अबू हुरैरा ने देखा देखते रहे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने देखा देखते रहे, सहाबा इकराम ने देखा देखते रहे, अपनों ने देखा देखता रहा, गैरों ने देखा देखता रहा, मोमिनों ने देखा देखता रहे, और काफिरों ने देखा वो भी देखता ही रह गया। हत्ता के सबसे बड़ा दुश्मन रसूल अबू जहल ने भी देखा तो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। और एक मरतबा मुस्तफा मक्के की गलियों से गुजर रहे थे, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुस्तफा का अपना ऐसा है, रसूल का जमाने जहां आ रहा ही ऐसा है। चल बोल के जवाब हो गया और बाबा होकर के कहने लगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मुझे ऐसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा है। कसम खुदा की मुसलमानों, इतना सुनना था। मुस्तफा ने दिल नवाज तबस्सुम फरमाया और इशारा फरमाया, अबू जहल तूने सच कहा है, आगे बढ़े मुस्तफा। सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफा को देखे जा, आशिक ने माशूक को देखे जा, गालिब ने मतलूब को देखे जा, प्यासे ने सादिए कौसर को देखे जा। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने देखा तो देख कर बस किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैंने मशरिक़ व मग़रिब में, शमाल व जनूब में, बहर सारी कायनात में आप जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा है, आप जैसा होने वाला किसी को नहीं देखा है। कसम खुदा की मुसलमानों, मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक दिन नमाज तबस्सुम फरमाया और तबस्सुम फरमा करके इरशाद फरमाया, सब सबका ऐसे दीजिए अकबर ने भी सच कहा है। अब जरा रहम को करीब करो, जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था आप पहुंच चुके हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर को देखा, सिद्दीक़ अकबर को देख के मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर तूने भी सच कहा है। सहाबाए किराम की नूरानी अंजुमन सजी हुई है, सहाबाए किराम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, हजरत फारूक आज़म भी मौजूद है, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद है, हजरत तलहा भी मौजूद है, हजरत साद
اکبر صدیق اکبر تو نے بھی سچ کہا ہے یا رسول اللہ، ایک کالا کہے ایک بدصورت رہے ایک خوبصورت رہے، آپ نے دونوں کو سچ کہا ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سننا چاہتے ہو تو سنو، نمازیوں سننا چاہتے ہو سنو، صحابہ سننا چاہتے ہو تو سنو، نقبہ شعروں سننا چاہتے ہو تو سنو، آپ نے ارشاد فرمایا صحابیوں سنو، نمازیوں سنو، میں دستے قدرت کا سلسل کیا ہوا جمال خدا بندی ہو اسی سے میں جو بھی اپنی صورت دیکھے گا اسے اپنی صورت نظر آئے گی، صدیق اکبر نے دیکھا اسے اپنی صورت نظر آئی، ابو جہل نے دیکھا اسے السلام علیکم چچا. ہاں السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. مجمع میں نیند آتی ہے، جلسہ میں نیند آتی کہ نہیں؟ اور جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں امام صاحب جب تقریر کرتے ہیں جمعہ کے دن تو نیند آتی ہے کہ نہیں؟ کچھ آدمی بہت جلدی چلا جائے گا مسجد اور تھوڑا سا ہلہ ہنگامہ کرے گا اور تھوڑی دیر کے بعد سو جائے گا. جب اس کو جھنجھوڑ کے اٹھائیے مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے کیوں سوچتے تو ڈانٹ کے کہے گا ہم سو تھوڑا رہتے سوچ رہے تھے. مگر نیند آتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نیند آتی. آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہوگی، چچا لوگوں کو آ رہی ہے نا. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے بات سمجھ رہے ہیں کیوں آتی ہے؟ مسجد میں جاؤ کیوں آتی ہے؟ تو آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بولیے یعنی مسجد میں 24 آور اللہ کی رحمتیں برستی ہے. اور جب اللہ کی رحمتیں برستی ہے جسم کو سکون ملتا ہے، قلب کو راحت ملتی ہے، نیند خود بخود آتی رہتی ہے. ایک بات بتائیے کہ آپ سونے کے لیے آئے ہیں؟ سونے کے لیے آئے ہیں؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. ہے نا؟ اس لیے محفل میں آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جاگیے، کچھ سنیے، سیکھنے کا موقع مل جائے تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی گناہوں کی مغفرت. آمین. اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں عاشق اور نبی کو نہ دیکھے کتنے لوگ؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے. نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے، اس میں گڑبڑی نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھائیے وہاں کے رکھیے. ماشاء اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ نہیں. اب جو لوگ نہیں اٹھائیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہیں جائے اٹھائیے، نہ جانے کس کی زبان کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. علماء کو مت دیکھیے گا، ہے نا؟ یہ لوگ دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا کرواتے رہیے. یہ علماء ہوتے ہیں، ان سے دعا لیتے رہیے. مسجد میں جائیے دعا لیجیے، مکان میں جائیے دعا لیجیے، میدان میں جائیے دعا لیجیے. قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امام کی حیثیت سے آپ اگر دعا کرواتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اس لیے عزت کیجیے اور دعا کیجیے. ماشاءاللہ آپ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں, پیار سے بولیے سبحان اللہ. کتنے لوگ ماشاءاللہ سب دیکھنا چاہتے ہیں, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, ہے نا. لیکن ایک بات کہوں, بری نہ لگے گی, نبی کی محبت میں آپ نے تو ہاتھ اٹھا دیا کہ میں نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ آپ دیکھیں, مگر نبی کی زیارت کرنے سے پہلے خود کو دیکھنا ہوگا. نبی کا دیدار کرنے سے پہلے خود کا دیدار کرنا ہوگا. نبی کی زیارت کرنے سے پہلے خود کو دیکھنا ہوگا. میری آنکھیں اس لائق ہے کہ نہیں, میری آنکھیں اس قابل ہے کہ نہیں, میری آنکھیں اس لائق ہے کہ نہیں کہ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ سکیں, میری آنکھیں اس لائق ہے کہ نہیں کہ مصطفیٰ کا دیدار کر سکیں. ایک بات بہن کے حاشیے پہ نوٹ کیجیے گا, اگر آپ کی آنکھیں صحیح ہیں, اگر آپ دنیا میں رہ کر نیکیاں کیے ہیں, تو ذہن کے حاشیے پہ نوٹ کیجیے گا کہ ایک نہ ایک دن نبی کا دیدار ہو ہی جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن اپنی آنکھوں کو دیکھنا ہوگا, خود کو جھانکنا ہوگا کہ میری آنکھیں اس لائق ہے کہ نہیں کہ مصطفیٰ کا دیدار کر سکے. کہیں میری آنکھیں بہکتی نہیں ہے, کہیں میری آنکھیں زنا تو نہیں کرتی ہے, کہیں میری آنکھیں آوارہ تو نہ ہو گئی ہے, کہیں میری آنکھیں برائیوں میں پھنسی تو نہیں ہے, کہیں ہماری آنکھیں برائیوں میں پھنس تو نہیں گئی ہے, کہیں ہماری آنکھیں زنا تو نہیں کر رہی ہے. اگر آپ کی آنکھیں زنا کرتی ہے تو نبی کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کی آنکھیں برائیاں کرتی ہے تو نبی کے حکم کو نہ دیکھ سکیں گے. اگر آپ کی آنکھیں برباد ہو رہی ہے تو نبی کے حکم کو نہ دیکھ سکیں گے. اگر آپ کی آنکھیں آوارہ ہو گئی ہے تو نبی کے حکم کو نہ دیکھ سکیں گے. اگر آپ کی آنکھیں بہکنے لگی ہے تو نبی کے حسن کو نہ دیکھ سکیں گے. لیکن اس کے برعکس کہیں آپ کی نگاہیں بہک نہ رہی ہے تو نبی کے حسن کو ضرور دیکھ سکیں گے. اگر آپ کی نگاہیں بہک نہ رہی ہے تو نبی کے حسن کو ضرور دیکھ سکیں گے. اگر آپ کی نگاہیں آوارہ نہ ہوئی ہے تو نبی کے حسن کو ضرور دیکھ سکیں گے. اگر آپ کی نگاہیں زنا نہ کر رہی ہے تو نبی کے حسن کو ضرور دیکھ سکیں گے. لیکن یہ فیصلہ ہے کہ ہماری نگاہیں پاک ہے کہ نہیں, ہماری نگاہیں پاکیزہ ہے کہ نہیں, ہماری آنکھیں ستھری ہے کہ نہیں, ہم نے اپنے آپ کو پاک اور ستھرا بنا کے رکھا ہے کہ نہیں. اے مسلمانوں, یاد رکھنا, اگر آپ نے اپنی نگاہوں کو پاک بنا کے رکھا ہے, اپنی نگاہوں کو ستھری بنا کے رکھا ہے, تو نبی کرم فرمائیں گے اور مصطفیٰ کی زیارت ہو ہی جائے گی. لیکن میں جو بات بتانے والا ہوں وہ ذہن کے حاشیے پہ نوٹ کیجیے گا. آج اللہ تھوڑی سی کسی کو دولت دے دیتا ہے, تھوڑا سا روپیہ دے دیتا ہے, تھوڑی سی دولت ہاتھ لگ جاتی ہے تو آج معاملہ کیا ہوتا ہے. آج لوگ آگرہ کا تاج محل دیکھنے چلے جاتے ہیں. نبی کی خواہش ہے زیارت کی, مگر آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں, دہلی کا لال قلعہ دیکھنے چلے جاتے ہیں, دہلی کا قطب مینار دیکھنے چلے جاتے ہیں, دہلی کا چار مینار دیکھنے چلے جاتے ہیں, کشمیر کی حسین وادی دیکھنے چلے جاتے ہیں, بنگال کی حسین باغات دیکھنے چلے جاتے ہیں. لیکن آج داؤد احمد فیضی آپ کو بتانا چاہے گا, اے مسلمانوں, جب اللہ پیسہ دے دے, جب اللہ آپ کو پیسہ دے دے, ہاتھ رکھ جائے تو آگرہ کا تاج محل دیکھنے مت جانا, دہلی کا لال قلعہ دیکھنے مت جانا, دہلی کا قطب مینار دیکھنے مت جانا, چار مینار دیکھنے مت جانا, بنگال کے حسین باغات دیکھنے مت جانا, کشمیر کی حسین وادی دیکھنے مت جانا. آپ کہیں گے داؤد احمد فیضی یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں, آگرہ کا تاج محل دیکھنے کی چیز ہے, روکتا کیوں ہے, بنگال کی حسین وادی دیکھنے کی چیز ہے, روکتا کیوں ہے, اور آگرہ کا قطب مینار دیکھنے کی چیز ہے, روکتا کیوں ہے, چار مینار دیکھنے کی چیز ہے, روکتا کیوں ہے, کشمیر میں حسین وادی دیکھنے کی چیز ہے, روکتا کیوں ہے. تو داؤد احمد فیضی بتانا چاہے گا, اے مسلمانوں, بنگال میں حسین وادی دیکھو گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا, کشمیر میں حسین باغات دیکھو گے تو آپ کو
बात मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक सवाल मुझसे कर सकते हैं, दाऊद अहमद फैजी ये तो अमीरों की बात आपने किया है, गरीबों की बात आपने नहीं किया है। ये बेचारा सुबह जाता है और जाकर के दिन भर खट करके कमा करके लाता है। ये बेचारा सुबह जा करके खेती करता है, शाम को घर वापस आता है। ये बेचारा गरीब है, पैसा कहाँ से लग पाएगा जो मदीना देख सकेगा, मक्का की ज़ियारत कर सकेगा। इसलिए है आपने अमीरों को देखने वाला रास्ता बताया है, आपने अमीरों को देखने का तरीका बताया है, आपने अमीरों को देखने का रास्ता बताया है। इसकी खास तवज्जो चाहूंगा, मुसलमानों जरा ध्यान से सुनो, मुसलमानों आपको सुना होगा, आपने तो अमीरों को देखने का रास्ता बताया है, गरीबों को देखने का कौन सा तरीका बताया, गरीबों को देखने का कौन सा रास्ता बताया। मुसलमानों मैं आपको बताना चाहूंगा, गरीबों को भी सुनो, मुस्लिमों को भी सुनो, मजबूरों को भी सुनो, मजबूरों को भी सुनो। अगर तुम्हें अल्लाह इतनी दौलत बना दिया है कि तुम मक्का जा सको, मदीना जा सको, तो आगरा का ताजमहल देखने लग जाओ, चुपचाप वापिस घर चले जाओ। अगर गाली बहन जिंदा है तो अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, चेहरे को देखो, सवाब मिल जाएगा। आपका एक सवाल हो सकता है, दाऊद अहमद फैजी आपने तो नबी को दिखाने की बात बताया था, कहाँ चले गए? लेकिन मैं तो आपको अभी दिखा ही रहा हूँ, देखना चाहते हो तो प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। मुसलमानों आप नबी को देखना चाहते हो, आप नबी को देखना चाहते हो, आप नबी का दीदार करना चाहते हो, आप नबी की ज़ियारत करना चाहते हो, तो इस बात को ज़हन के हाशिए पर नोट कर लो, रहमत को उस वक्त देख सकोगे। हमारे असलाफ ने भी देखा है, हमारे बुजुर्गों ने भी देखा है, मसलक के आला हज़रत का जो पैगाम है उस पर अमल कर लो। आप कहेंगे दाऊद अहमद फैजी वो पैगाम क्या है, तो आपका खातिम आपको बताना चाहेगा। जो बुजुर्गों ने हमें मुस्तफा को देखने का तरीका बताया है, उस तरीके को बना लो। आप कहेंगे वो तरीका क्या है, कि बुजुर्गों ने जो तरीका दिया है वो ये है, क्या फजर की अजान हो जाए तो फजर का अजान हो जाए तो फजर का वक्त में जाकर के मस्जिद में जमात, मस्जिद में जाकर के जमात के साथ नमाज की नियत कर लो, नमाज अदा कर लो। दोहर का वक्त हो जाए दोहर की नमाज पढ़ लो, असर का वक्त हो जाए असर की नमाज पढ़ लो, मगरिब का वक्त हो जाए मगरिब की नमाज पढ़ लो, इशा का वक्त हो जाए इशा की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद अपने पाक बिस्तर पे चले जाओ और पाक बिस्तर पर बैठ करके मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते हो जाओ। ऐसा होगा कि मुस्तफा जाने रहमत देकर एक दिन दीदार फरमाएंगे और दीदार बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पहचाने थे गलत क्यों हो रहा है क्या? प्यार से बोलिए ना, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, कुछ लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग उसका मुंह देख किसका कितना खुलता है ना? किसका कितना खुलता है। एक आदमी डॉक्टर साहब के पास, क्या डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द है, कुछ ऐसा काम कीजिए ना, दर्द। डॉक्टर ने टाट मार के जो दांत देखा तो कहा बाबू ऐसा है दांत सड़ गया, इसको निकालना पड़ेगा, निकाल दूंगा दर्द खत्म हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब निकाल तो दीजिएगा, दतवा तो चला जाएगा, दर्दवा खत्म होगा कि नहीं? डॉक्टर मैं हूँ या तो जो कहता हूँ सुनो। कहा ठीक है निकाल दीजिए। अब डॉक्टर ने प्लस निकाला, निकालने के आलात लिया, कहा मुंह खोलो थोड़ा सा, इतना से काम नहीं चलेगा और थोड़ा और खोलो, फिर खोल दिया।
کہا بابو اور کھولو، کھول دیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا اور کھولو، تو مریض غصے میں آ گیا، کہا ڈاکٹر صاحب کیا بیٹھ کے نکالیے گا؟ آپ حضرات بتائیے مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کا منہ دیکھیے گا، ارے پیار سے بولیے نا سبحان اللہ، اور عقیدت سے بولیے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے حوالے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ پیار سے بولیے، جس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ مطلب آپ سمجھ لیجیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان، جب کوئی مجھ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا مسلمان ایک مرتبہ صدق دل سے صحیح نیت سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں تازہ ترین پھلدار کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ اب جن کو جنت میں تازہ ترین پھلدار کھجور کا درخت لگوانا ہے وہ سبحان اللہ بولے گا، اور جن کو ضرورتیں نہیں پھل کھانے کی وہ کچھ اور کھائے گا۔ اس لیے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کیجیے، پیار سے بولیے۔ اب ذرا میں اپنے موضوع کی طرف آؤں اور اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ میں نے تلاوت کلام اللہ کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اسے کہا ایمان والوں سے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ میں نے حالت تصور ابدیت کے تمام پر تقاضے سے سرشار ہو کر بارگاہ خداوند کی نظر یا مولا، جہنم تو کافروں کے لیے بنایا ہے، جہنم تو نافرمانوں کے لیے بنایا ہے، جہنم تو مشرکوں کے لیے بنایا ہے، مگر میرے پروردگار ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ تو اپنے ذہن کے حاشیے سے ابھی سوال ہی کر رہا تھا کہ طرف کے قاری ایوب نے جواب دیا داؤد احمد فیضی، بے شک اللہ نے جہنم کو نافرمانوں کے لیے بنایا ہے، جہنم کو کافروں کے لیے بنایا ہے، جہنم کو مشرکوں کے لیے بنایا ہے، اور جہنم کو مومنوں کے لیے بنایا ہے، مگر ایمان والے ہو تو ایماندار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز اپنے وقتوں پہ ادا کر لیا کرو، رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے بھی رکھا کرو، اور بابا کے گھر کا تقاضا ہے کیا یہ پورے بابا زندہ ہے تو اس کی خدمت بھی کیا کرو، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال جہنم کی آگ سے۔ اس سے بچنے کے لیے کس دو راستہ میں بتاؤ کتنے کہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، گھر سے بولیے نا۔ اور اسی دو راستے کو بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ دیکھیے ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے نا؟ وہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، پیار سے بولیے حقوق اللہ، اللہ کا حقوق العباد، اللہ
کہا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ نماز فرض کیا ہے تو تم نماز پڑھا کرو، تم پہ روزہ فرض کیا ہے تو تم روزے کو رکھو، تم پہ زکات فرض ہو گئی ہے تو زکات وقت پہ ادا کیا کرو، تم کو اللہ نے اتنی دولت دیا ہے کہ حج کر سکتے ہو تو حج کیا کرو، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ بندوں کا حق کیا ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، بندوں کا حق کیا ہے اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو اس کی خدمت کیا کرو، اگر بچے پیدا ہوئے ہیں تو اس کی اچھی پرورش کرو، تعلیم و تربیت دو، اگر بیوی ہے تو اس کا حق پورا کرو، اگر بہن ہے تو اس کا حق پورا کرو، اگر بھائی ہے تو اس کا حق پورا کرو، اگر پڑوسی ہے تو اس کا حق پورا کرو۔ لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ انسان حق پورا نہیں کر پاتا پورے طور سے، یہی وجہ ہے کہ گھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، دفتر میں جھگڑا ہوتا ہے، محلہ محلہ میں جھگڑا ہوتا ہے، پڑوس پڑوس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، حق پورا نہیں کر پاتا۔ ایک پڑوسی کا کیا حق ہے، ایک ماں باپ کا کیا حق ہے۔ آج تھوڑا سا بچہ جوان ہوا، جیسے ہی شادی ہوئی ماں باپ کو گھر سے دھکا دے کر نکالتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ کیوں نکالتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا حق ادا صحیح سے نہیں کر پایا، کیا نہیں کر پایا؟ آج جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، نقدی لیا جاتا ہے، 50,000 روپیہ چاہیے، ابھی تو 1.5 لاکھ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ساتھ میں 1 کلو ہونڈا چاہیے، تب میں شادی کروں گا۔ آپ اس بات کو ذہن کے حاشیے پہ نوٹ کر لو۔ اللہ کے پیارے رسول کے حدیث کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ صحابیوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ نے کسران کو ہے کیا؟ تو آقا نے فرمایا تھا وہ دل ہے، دل مطلب یہ ہے اگر دل تمہارا سنور ہو تو سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا، اگر دل تمہارا بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل بگڑتا کیسے ہے، دل سنورتا کیسے ہے؟ تو جب حرام لقمہ جسم کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو دل بگڑ جایا کرتا ہے، اور جب حلال لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے تو دل سنور جایا کرتا ہے۔ آج نقدی کے نام پر ڈیمانڈ لیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا روپیہ لوں گا شادی کر دوں گا۔ شادی کی، شادی کرنے کے بعد آپ نے پیسہ لے لیا، سارے معاملات ختم ہو گئے، باراتی سب ختم ہو گئی، شادی کے بعد کچھ پیسے بچے، وہی حرام پیسہ اپنے بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے۔ بیٹا بھی سمجھ لیا کہ یہ تو پیسہ ہمارا ہی ہے، ابھی سے اپنے کاموں میں خرچہ کرو۔ بتاؤ اس پیسے کو خرچہ کیا، اپنے کھانے میں صرف کر دیا، اپنی بیوی کو کھلانے میں صرف کر دیا۔ جب تم کھاؤ گے دل بگڑے گا کہ نہیں؟ جب تم خود حرام کھاؤ گے تو دل بگڑے گا کہ نہیں؟ اور جب دل بگڑتا ہے تو ایک بیٹا اپنے باپ کو دھوکہ دیتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو ایک باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکالتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق مارتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو ایک دوسرے پہ لوگ ظلم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا جب تک دنیا میں رکھے حلال روزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزی کھاؤ
قلم تان گیا. انفسکم واہلیکم نارا. اور اپنے اہل و عیال کو کسے جہنم کی آگ سے بچاؤ گے. بولیے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق اور عطا عطا فرمائے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے قبل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم سے بولنے میں آپ سے سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو, بہت ایسا معاملہ ہوتا ہے جہاں سبحان اللہ نہ بولنے کا وہاں بولنے اس لیے یا ہم سے بھی ہو سکتا ہے جانے جانے میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے. اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. اس لیے آئیے ہم بھی توبہ کرتے ہیں, آپ بھی توبہ کیجیے. پڑھیے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. بار بار جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم. یا نبی سلام